محرم الحرام کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور یہ قربانیوں کا مہینہ بھی ہے، اور واقعہ کربلا ایک ایسا سانحہ ہے اسلام کے اندر کہ جس کے اثرات پورے عالم اسلام پہ ظاہر ہوئے، بلکہ پوری اسلامک جو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اس پر اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ یعنی انسانیت کی اگر آپ ہسٹری اٹھا لیں تو آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا، ایسا سانحہ نہیں ملے گا جس کا اتنا تذکرہ نہ کیا گیا ہو، جس کو اتنا ڈسکس نہ کیا گیا ہو جتنا واقعہ کربلا کو کیا گیا۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ محرم کا مہینہ قابل احترام مہینہ ہے، جو حرمت والے مہینے ان میں سے ایک مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی ہے اور حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو اشہر حرم جس کو کہا جاتا ہے وہ مہینے ہیں، 4 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب۔ محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام مہینہ ہے۔ ناظرین دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور یہ تمہارے گناہوں کی معافی، 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اب عاشورہ کا روزہ رکھنا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا سنت ہے، اور جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ یہ روزہ رکھنا فرض تھا۔ باقاعدہ حضور نے اعلان کروایا کہ بھائی جس نے ابھی تک کھایا پیا نہیں ہے وہ روزے کی نیت کر لے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے، اور جس نے کھا پی لیا ہے وہ بقیہ وقت بغیر کھائے پیے گزارے۔ اور اس لیے کہ عاشورہ کا دن جب ہم مکہ مکرمہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مکہ کے لوگ ہیں وہ کچھ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، حضور بھی روزہ رکھتے تھے، تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ عاشورہ کی دن کی ایک الگ سے ایک اہمیت ہے۔ جیسے مکہ کے لوگ طواف کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، تو حالانکہ تھے تو وہ بت پرست، اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ دین حنیف پہ بھی تھے، تو ان کے ہاں کچھ رواج تھے، موجود تھے، ان میں سے ایک عاشورہ کے دن کا روزہ بھی تھا، تو وہ بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اور یہ ہو سکتا ہے وہی ابراہیمی دین اور ان کی حضرت ابراہیم کی تعلیمات کا نتیجہ ہو، اور جیسے حج انہوں نے رکھا ہوا تھا اسی طرح سے روزہ بھی تھا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے ہیں تو مدینہ منورہ میں یہود روزہ رکھا کرتے تھے، تو اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بھئی رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو روزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنا ثابت ہے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کے روزے رکھنے کی ترغیب دی۔ اچھا، ایک بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سال کا مہینہ پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کے ساتھ، اور روزہ کیونکہ ایسی عبادت ہے جس میں خالصتاً للہیت ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہا گیا کہ رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ رمضان کے علاوہ محرم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، تو اس کی بنیادی وجہ ہو سکتا ہے یہی ہو۔ اور دوسری یہ کہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس سے پہلے عاشورہ کا دن کا روزہ فرض تھا، تو پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اور فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب یہ آیتیں نازل ہوئی جس سے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم واضح طور پر نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا، تو اب ان روزوں کی جو عاشورہ کے دن کے روزے کی فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گئی، لیکن اس کی جو نفل ہونے کی حیثیت سے، سنت ہونے کی حیثیت سے وہ قائم رہا، باقی فرضیت اس کی ختم ہو گئی۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا یہود روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا گیا کہ بھئی کیا وجہ ہے روزہ رکھنے کی؟ اچھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، لیکن یہ جو حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا نا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں اس عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، تو بھئی مدینہ منورہ میں تو آپ کئی سال رہے، تو یہ بات آپ نے جو حدیث بیان کی ہے یہ آپ نے اپنے وفات سے 1 سال پہلے بیان کی، اور
اس وقت جب فرمایا کہ کیونکہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے کہ بھئی ان کی مخالفت کی جائے، وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں، یعنی اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ 9 ملا لوں گا۔ اسی لیے بعض حدیث میں آتا ہے کہ ما قبل اور ما بعد کا آتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی توجیہ پیش کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ سال تو جب تک آپ حیات رہے تو آپ ایک ہی روزہ رکھتے تھے، پھر جب آپ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے پھر کہا کہ بھئی یہود کی مخالفت کرو، ایک روزہ اور ملاؤ۔ تو ایک روزہ رکھنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو انہوں نے اب جو عاشورہ کے دن کی جو روزے کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ اب اس کی 3 حیثیتیں ہو گئی، 3 درجے ہو گئے۔ سب سے افضل درجہ کیا ہے؟ سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ آپ 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسری حیثیت کیا ہے؟ آپ 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھ لیں۔ اور تیسری حیثیت کیا ہے؟ جو کہ مکروہ تنزیہ ہے، علماء کہتے ہیں فقہا کہ صرف عاشورے کا دن کا روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، مکروہ تنزیہ جس میں تھوڑی بہت کراہت ہے۔ لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز کیسے مکروہ ہو سکتی ہے جس کے بارے میں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اختیار کیا۔ آپ نے ایک دن کا روزہ بھی رکھا تو کہا اگر کوئی ایک دن کا روزہ بھی رکھتا ہے تو اس کو بھی یہ ثواب حاصل ہوگا۔ تو لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھا جائے۔ اگر 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 کا رکھ لیں، اگر 10 اور 11 دونوں کا بھی نہیں رکھ سکتے تو صرف 10 کا کسی نے رکھ لیا تو اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے عاشورہ کا دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ سنت عمل ہے۔ تو اس حوالے سے محرم الحرام کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور یہ قربانیوں کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو ہے وہ جو واقعہ کربلا ہے وہ بھی ہوا۔ اب واقعہ کربلا تو سن 61 ہجری کے اندر ہوا ہے، اور واقعہ کربلا ایک ایسا سانحہ ہے اسلام کے اندر کہ جس کے اثرات پورے عالم اسلام پہ ظاہر ہوئے، بلکہ پوری اسلامک جو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اس پر اس کے اثرات مرتب ہوئے، اور آج تک یعنی کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر، پوری یعنی انسانیت کی اگر آپ ہسٹری اٹھا لیں تو آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا، ایسا سانحہ نہیں ملے گا جس کا اتنا تذکرہ نہ کیا گیا ہو، جس کو اتنا ڈسکس نہ کیا گیا ہو جتنا واقعہ کربلا کو کیا گیا۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت کا سانحہ تھا کہ اس کی وجہ سے اسلام کے اندر ایک کس قسم کا جو ہے وہ ماحول پیش کر دیا گیا اور کیسے اثرات اس واقعے سے مرتب ہوئے، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی اولین چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں ناظرین، اسلام ایک بنیادی دین ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کا پیغام بھی اور تمام انبیاء کرام کا پیغام کیا تھا، اور سارے انبیاء کرام کیا پیغام لے کے آئے؟ وہ پیغام ہے توحید کا، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت، یہ بنیادی۔ اور عقیدہ توحید تو سارے انبیاء کا مشترکہ پیغام ہے۔ ہر نبی نے آ کر کیا پیغام دیا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی کی دعوت یہ، اسی دعوت کو دینے میں انبیاء کرام نے تکالیف کو اٹھایا۔ آپ دیکھیں انبیاء کرام کی دعوت کو جھٹلایا گیا، انبیاء کو قتل کیا گیا، اور مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے اندر انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے احادیث کے اندر، تو ہر نبی مختلف مراحل سے گزرا ہے، اور اس دعوت کو پہنچانے میں جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک جو ہے دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں اور انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی تکالیف کا انہوں نے سامنا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اگر جس نبی کو بھی آپ دیکھیں گے، ان کی ہسٹری کو پڑھیں گے، تو انہوں نے دین کے پھیلانے میں اور خاص طور پہ عقیدہ توحید کا علم بلند کرنے پہ ان کو تشدد کیا گیا ان کے اوپر، اور ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن سارے انبیاء کرام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور توحید کا جو ہے پیغام پہنچایا۔
اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جو پیغام تھا تمام انبیاء کا، آپ بھی وہی پیغام لے کر آئے، اور آپ نے بھی جو ہے کلمہ توحید بلند کیا۔ اور آپ نے جب کلمہ توحید بلند کیا تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کے اوپر تشدد کیا گیا، اور کن مسائل کا اور مصائب کا آپ نے سامنا کیا، اور آپ کے خاندان نے، آپ کے عزیز و قارب نے، آپ کے ساتھیوں نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، اور گھر بار کو چھوڑا، اپنی جان کا نقصان اٹھایا، مال کا نقصان اٹھایا، اسی طریقے سے جو ہے وہ ملک کو چھوڑا، ہجرت کی۔ ہجرت کوئی مذاق بات نہیں ہے کہ اور ہجرت بھی اس شہر سے کی جو مکۃ المکرمہ ہے، پوری کائنات کے اندر سب سے مقدس ترین شہر ہے، تو صرف کس چیز کے لیے؟ کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کا جو پیغام ہے اس کو عام کرنے کے لیے۔ تو پھر صحابہ کرام نے آپ دیکھیں کتنی تکالیف کو اٹھایا، برداشت کیا، اور اس کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی، اپنے گھر بار کی قربانی دی، اپنی مال کی قربانی دی۔ آپ سارے غزوات اٹھا کر دیکھیں، اسی طریقے سے غزوہ بدر، پھر غزوہ احد کے دن 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ تو یہ جو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا جو صحابہ کرام سے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور پھر حضور کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، کتنی بے دردی کے ساتھ۔ تو یہ جو شہادتوں کا سلسلہ ہے، قربانیوں کا سلسلہ، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد دین، اسلام۔ بھائی یہ سارے جو مسائل تھے کس وجہ سے ان حضرات کے اوپر نازل ہوئے؟ کیوں انہوں نے اتنی مصیبتوں کا سامنا کیا؟ صرف ایک ہی وجہ تھی کہ یہ دین کا پیغام پہنچاتے تھے، یہ توحید کے علمبردار تھے۔ تو اب جب بھی کوئی شخص خیر کا کام کرتا ہے، حق کا کام کرتا ہے، تو اس کو پھر تیار رہنا چاہیے کہ اس کی زندگی کے اندر مصائب بھی آئیں گے، مصیبتیں بھی آئیں گی، اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ جو سلسلہ قربانیوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، اور وہ ہوتے ہوتے کس تک پہنچا؟ صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اور پھر واقعہ کربلا پیش آ گیا۔ واقعہ کربلا کے اندر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پورے خاندان نے جو اپنی جانوں کی قربانی پیش کی ہے، اور جو ایک عظیم مقام اور رتبہ شہادت کا پایا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ جو تھا وہ اسی سلسلے کا اختتامیہ ہے، جس سلسلے کی ابتدا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کی، اور شہدائے احد، شہدائے بدر نے کی، اور ہوتے ہوتے یہ واقعہ کربلا تک یہ بات پہنچی۔ تو لہذا مقصد کیا تھا؟ اصل چیز تو مقصد ہے، کسی سانحہ کا ہونا یہ تو ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ سانحہ کیوں ہوا، اس کے جو اسباب ہیں اس کی طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس کی وجوہات کیا تھی۔ تو لہذا آپ اسباب کو چھوڑ کر، وجوہات کو چھوڑ کر صرف سانحے پر فوکس کرتے ہیں، اور ایک شخص اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے، اپنے خاندان کی قربانی دے رہا ہے، جو سب سے زیادہ محبوب انسان کو اپنی جان ہوتی ہے، اس کا خاندان ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، تو وہ پھر مقصد کتنا بلند ہوگا، کتنا عظیم مقصد ہوگا جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ تو ہم نے اس مقصد کو بھلوا دیا۔ اصل تو مقصد ہے، اس مقصد کو ہم نے یاد رکھنا ہے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی گئیں۔ تو واقعہ کربلا بھی اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔